بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حج کے عنوان پر بات کی تھی کہ حج کن کن لوگوں پر فرض ہے اور حج کی فرضیت کے لیے کون سی چیزیں مانع اور رکاوٹ بنتی ہیں اور کن کن چیزوں کو ہم نے حج کے لیے رکاوٹ سمجھ لیا. کچھ تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ حج کے آداب اور اس کے متعلق اہم ضروری باتیں آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ فی الوقت خصوصی طور پر ہمارے ملک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں جو نازیبا کلمات ایک طوفانی بدتمیزی شروع ہو چکی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کے کچھ جوابات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی آج میں کوشش کروں گا. انشاءاللہ حج کا جو عنوان ہے وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد خود اللہ نے رکھا ہے. یہ آسمانی ناموں میں سے ہے، یہ انسانوں کا رکھا ہوا نام نہیں ہے. اللہ نے خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے. محمد کے معنی عربی میں آتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو. عربی میں محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور وہ ہستی اللہ کے بعد پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں، انسان و جنات میں، اس سے بڑھ کر فرشتوں میں، اس سے آگے بڑھ کر انبیاء اور رسولوں میں صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ کی ذات گرامی ہے. اللہ کے بعد کسی اور کی اتنی زیادہ تعریف بیان کی ہی نہیں گئی. خود اللہ نے آپ کی تعریف کی، ہر نبی کی زبانی آپ کی تعریف کرائی گئی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آپ کی تعریف کی، ہر رسول نے آپ کی تعریف کی. فرشتوں سے آپ کی تعریف کرائی گئی، جنات سے آپ کی تعریف کرائی گئی، انسانوں سے آپ کی تعریف کرائی گئی، چرند و پرند سے، بے جان چیزوں سے آپ کی تعریف کرائی گئی. خدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پتھروں نے، درختوں نے، جانوروں نے آپ کی مدح سرائی کی، آپ کی تعریف کی ہے. غیروں نے اسے سنا اپنی کانوں سے. تو یہ وہ پاک ہستی ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اتنی اعلیٰ، اتنی بلند و بالا ہے کہ اس جیسی ذات کو اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی گئی۔ ابھی آسمان بنا نہیں، زمین نہیں بنی، ان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، جیسا بعض روایتوں میں آتا ہے، سورہ یاسین کی اللہ تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت یاسین کی جو پہلی آیتیں ہیں وہ یہ ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ابھی آسمان نہیں بنا ہے، ابھی زمین کا وجود نہیں ہوا ہے، کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس میں اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے تمہیں رسول بنا دیا۔ آپ کا مقام وہ ہے، آپ کا مرتبہ وہ ہے کہ کوئی اس مرتبے کو سوچنا چاہے تو بھی سوچ نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کی بڑی ذات ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس سے بڑی اور کسی کی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایسی بابرکت مقدس ذات پر کوئی کیچڑ اچھالنا چاہے، کوئی برا بھلا کہنا چاہے، کوئی انگلی اٹھانا چاہے تو وہ لاکھ کوشش کر لے، اس ذات پر کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ برا بھلا کہنے والوں کا خود نقصان ہوگا، کیچڑ اچھالنے والوں کا خود نقصان ہوگا، انگلی اٹھانے والوں کا خود نقصان ہوگا۔ چاند کو دیکھ کر اگر کوئی دشمنی میں، اگر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی میں اس پر تھوکے تو وہ تھوک اس پر پڑے گا، چاند پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کفار، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دشمنی کی تھی، ورنہ تو ظاہری کوئی کمی، کوئی عیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں تھا ہی نہیں۔ آپ کی پوری زندگی سفید کاغذ کی طرح اجلی تھی، اس پر کوئی داغ دھبا نام کی چیز نہیں تھی۔ تو کیا کرتے؟ اعتراض کرتے تو کیا کرتے؟ ضد اور ہٹ دھرمی میں خواہ مخواہ کے آلتو فالتو بیکار کے اعتراضات کیے ہیں، جس طرح آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح عقل سے اگر یہ بات سوچی جائے تو دور دور تک اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ بس تھوڑی اپنی عقل کو استعمال کر کے آدمی سوچے کہ یہ اعتراضات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیے جا رہے ہیں وہ اعتراض کرنے کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو بالکل پاک صاف ہے۔ خود مکے کے کافر 40 سال تک آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے۔ پوری زندگی بالکل پاک تھی آپ کی، ایک نقطے کی جگہ نہیں آپ کی زندگی میں رکھنے کی کہ یہاں عیب بتا دیا جائے، نہیں بتا سکتے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، صحابہ میں جو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول ہیں، بہترین اشعار کے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، انہوں نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا گیا۔ عیب نام کی چیز آپ کی زندگی میں ظاہر میں بھی کوئی عیب نہیں تھا، باطن میں بھی کوئی عیب نہیں تھا۔ وہ تو اللہ نے پوری کائنات میں چنا تھا۔ حدیث ہے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر دیکھا کہ میرے محبوب بننے کی صلاحیت کس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے بنی اسماعیل کو چنا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسماعیل۔ پوری کائنات میں اللہ نے بنی اسماعیل کو چنا۔
پھر ان میں سے قبیلہ کنانا، عرب میں یہ قبیلہ آباد تھا، ان کو اللہ نے چنا۔ پھر قبیلہ کنانا میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا۔ پھر قریش میں سے ایک شاخ بنو ہاشم کو چنا۔ بنو ہاشم میں سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے مجھے چنا۔ یہ روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبانی یہ بات بتائی کہ میرا انتخاب سب کو سامنے رکھ کر ہوا ہے، کہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں مجھ جیسا، وہ اللہ نے ایسا انتخاب کیا ہے، ہر عیب سے پاک، ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی، نبوت کا تاج سر پر رکھنے سے پہلے تک مکے والے، قریش، کافر، جن کو اسلام کا نام و نشان پتہ نہیں ہے، وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے تھے؟ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سب سے زیادہ سچ بولنے والے اور امانت کا لحاظ رکھنے والے۔ سب لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، یہ سچ بولنے والے۔ پوری زندگی مکے والوں کے سامنے تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ حضور کی زندگی میں عیب کہاں سے نکال سکتے تھے؟ نہ آپ کی ظاہر میں کوئی عیب نکال سکتے تھے، نہ باطن میں کوئی عیب نکال سکتے تھے۔ پوری زندگی سامنے گزری ہے، پورا 40 سالہ دور کوئی چھوٹا موٹا دور نہیں ہے، ایک زندگی کا بڑا حصہ ہے، پورا کافروں کے سامنے گزرا ہے۔ اس وقت تو کافروں کے زبان پر بھی آپ کی تعریف ہی تعریف تھی، سب آپ کے گن گاتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے۔ ایک آدمی نہیں دکھا سکتے آپ روایت میں، آپ کے 40 سالہ دور میں ایک آدمی نہیں بتا سکتے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی۔ بچپن کا قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں، 40 سال کی زندگی، پوری 40 سال کی زندگی، ایک کافر، ایک مکے والا، کسی نے بھی کبھی بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھائی، ایک عیب کو بیان نہیں کیا۔ تو پوری زندگی تو پاک تھی آپ کی۔ جیسے ہی نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا، اور آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور خدا اور عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ، تو اب کافروں کے دلوں پر چوٹ لگی کہ عبادت کے لائق صرف ایک کیسے ہو سکتے؟ ہمارے تو کتنے ہیں دیوی دیوتا ہیں، ہمارے بت اتنے ہیں، بڑے بڑے ہیں، مختلف کاموں کے لیے مختلف بتوں کو ہم نے رکھا ہے، بارش کے لیے الگ بت ہے، ہماری ضرورتوں کے لیے الگ ہے، بیماریوں کے لیے الگ ہے، فلاں مسائل کے لیے الگ ہے، الگ الگ رکھے ہوئے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی نے ان کے مزاج کے خلاف ایک دعوت دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے، تو اب یہی لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے، اچانک انہوں نے کروٹ بدلی۔ اب انہی کی زبانوں پر محمد کے بجائے مزمم کا نام آنا شروع ہو گیا۔ مزمم کہتے ہیں عربی میں جس کی برائی بیان کی گئی، مزمم، یہ حدیث میں ہے، روایت میں ہے۔ یہی لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کہتے تھے، سب سے زیادہ آپ کی تعریف کرتے تھے، اب یہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہنے لگے۔ دلیل کیا تھی؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں عیب کیا؟ عیب کچھ بھی نہیں تھا، 40 سال کی زندگی سامنے گزاری، عیب کیا دکھائیں گے؟ بالکل بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے۔ عیب نام کی چیز آپ کی زندگی میں نہیں تھی، ظاہر میں نہیں، باطن میں نہیں، صرف ہٹ دھرمی، بولتی نہیں ضد۔ آدمی جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن ایک ضد ہوتی ہے، اس ضد کی وجہ سے اپنی غلطی پر بھی اڑا رہتا، میں یہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہوتا نہیں، ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض غلط کام کرتے ہیں، ماں باپ روکتے ہیں، بھائی بہن روکتے ہیں،
دوست روکتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن ایک ضد ہوتی ہے، ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس راستے پر سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ کام کو چھوڑتے، جانتے ہیں کہ غلط ہے لیکن ایک ضد ہٹ دھرمی آ گئی ہے، تو اس ہٹ دھرمی نے ہمیں غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو قریش میں، کفار میں بس یہی ایک ہٹ دھرمی تھی جس کی وجہ سے جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گا رہے تھے اب وہی برائی بیان کرنے پر تل گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کے بجائے مزمم کہہ کے پکارتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ برا بھلا مجھے کہہ رہے ہیں تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ مزمم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں مزمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں۔ وہ کیا نام لے کے برائی بیان کر رہے ہیں؟ وہ گالی کسے دے رہے ہیں؟ مزمم ایسا ہے، مزمم ویسا ہے، مزمم ایسا ہے، یہ جو گالیاں دے رہے ہیں کسے دے رہے ہیں؟ مزمم نام لے کے گالی دے رہے ہیں۔ صحابہ سے کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں، یہ نام میرے رب نے میرا رکھا ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے نام، وہ تو مزمم کو گالی دے رہے ہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں تو محمد ہوں۔ ان کی گالی اور ان کے تانے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ جتنی بھی بد دعائیں مجھے دے لیں میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ نے مجھے ایک مقام دے دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے کہہ دیا ہم نے تمہارے مقام کو، تمہارے نام کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ اب کوئی تمہاری برائی بیان کرے، تمہیں برا بھلا کہے، تمہاری ذات پر رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ کہاں کہاں اللہ نے آپ کا نام نہیں پہنچا، کس انتہا کو پہنچا؟ جہاں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا، رسول اللہ کا نام لیا جا رہا۔ جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے، مسلمان بنتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے بغیر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام۔ کوئی دنیا میں ایک اذان بھی آپ کے نام کے بغیر نہیں ہو سکتی، ہر اذان میں آپ کا نام لینا ضروری ہے۔ ایک نماز کی اقامت بھی آپ کے نام کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایک خطبہ بھی آپ کے نام کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جمعہ کا ہو، عیدین کا ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز پڑھیں آپ کے نام کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کا نام اتنا بلند و بالا کر دیا ہے، کوئی لاکھ برائی بیان کرے آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ برائی بیان کرنے والوں نے بیان کی، صرف ضد اور ہٹ دھرمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم پریشان مت ہو۔ کیوں پریشان ہو رہے؟ وہ تو مزمم کی برائی بیان کر رہے، میں محمد ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ 29ویں پارے کی دوسری صورت، سورہ قلم، سورہ ملک کے بعد دوسری صورت ہے سورہ قلم۔ اس کی ابتدائی آیات میں کافروں میں ایک کافر تھا ولید بن مغیرہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی بیان کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی 9 برائیاں بیان کی، اور قیامت تک کے لیے اسے بدنام کر کے رکھ دیا اللہ نے کہ تو میرے محبوب کی برائی بیان کرتا ہے۔ آج کے بعد سے دنیا میں آنے والا ہر مسلمان قیامت تک تیری یہ 9 برائیاں پڑھے گا، لوگوں کو بیان کرے گا۔ اتنا بدنام کیا اللہ نے اسے کہ میرے محبوب کی برائی بیان کرتا ہے، کہ تجھے ہم اتنا بدنام کریں گے، اتنا بدنام کریں گے کہ قیامت تک تیری یہ برائیاں لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ چنانچہ سورہ قلم میں اللہ نے اس کی 9 برائیاں بیان کی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ پوری 9 برائیاں بیان کی
کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اس کی عادت ہی جھوٹی قسم کھانے کی، جب بھی قسم کھائے گا جھوٹی قسم کھائے گا۔ یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی۔ دوسری صفت بیان کی مہین، کہ یہ بے قدر ہے، ذلیل ہے، یہ گھٹیا آدمی ہے، یہ اس کی عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمازن، یہ تانا دینے والا، عیب بیان کرنے والا ہے، بڑی گندی عادت ہے اس کے اندر کہ جس کی دیکھو برائی بیان کرتا رہتا ہے۔ مشاء بنمیم، چغل خور ہے، جسے ہماری موٹی زبان میں کہتے ہیں لگو بجو، ادھر کا ادھر لگانا، ادھر کا ادھر لگانا۔ قرآن نے اس کی برائیاں بیان کی کہ بہت بڑا چغل خور ہے یہ۔ پھر آگے قرآن نے اس کی برائی بیان کی، مناع للخیر، اچھے اور بھلے کاموں سے روکنے والا، جہاں بھی اچھا کام ہوگا وہاں رکاوٹ ڈال دے گا۔ اس کی یہ بہت بری عادت ہے، گندی عادت ہے، ہر اچھے کام میں روڑا ڈالنے والا ہے، رکاوٹ پیدا کرنے والا ہے۔ معتدین، حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا۔ جو حدیں ہوتی ہیں، ہر فیلڈ میں ایک حد ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، دنیا کی بھی ہر فیلڈ میں ایک حد ہوتی ہے، باؤنڈری ہوتی ہے۔ حد سے جو آدمی بھی آگے بڑھتا ہے، معاشرہ، سوسائٹی اسے برا کہتی ہے۔ تو اللہ نے اس کی یہ بھی ایک برائی بیان کی ہے، حد سے آگے بڑھنے والا، اس کے سامنے حد اور باؤنڈری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہر جگہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسیم، بہت بڑا گنہگار ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے۔ پھر 8ویں صفت اللہ نے بیان کی، عتل، بڑا سخت مزاج ہے یہ، اس کے مزاج میں نرمی نام کی چیز نہیں ہے، بہت سخت مزاج ہے، کند مزاج ہے۔ اور سب سے آخری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی عجیب بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حرام زادہ ہے۔ یہ ترجمہ بتا رہا ہوں، آپ سوچیں گے مسجد میں بیٹھ کے گالی دے رہے ہیں، گالی نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا، قرآن میں اللہ نے نقل کیا۔ آخری صفت بیان کی ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم، زنیم کا لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ زنیم صاف فصیح اردو میں حرام زادے کو کہتے ہیں۔ اس کی 9ویں صفت اللہ بڑے ہی عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، یہ محمد پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے، تیری وقار کیا ہے کہ تو میرے محبوب پہ انگلی اٹھا رہا ہے؟ ان کی برائی بیان کرتا ہے کہ قیامت تک تیری یہ ساری برائیاں ہر آنے والا مسلمان پڑھے گا، سنے گا، لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اور یہ صفات ہر ان لوگوں پر فٹ ہوں گے جو اللہ کے نبی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ پوری دنیا کے کونے کونے سے، جہاں سے بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھانے والے ہیں، برائیاں بیان کرنے والے، خود ہمارے اس ملک میں اب نہیں، بہت پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور آج بھی حال میں 2 لوگوں نے، ایک مرد اور ایک عورت نے کی ہے، تو ان پر بھی یہ 9 صفات لاگو ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ صفت ان پر بھی ہوگی۔ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، خود یہ ناجائز اولادیں ہیں، ان کی یہ حیثیت نہیں کہ میرے محبوب پہ انگلی اٹھائے، میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، نازیبا کلمات اپنے زبان پر لائے۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ تم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہو اور اللہ کے محبوب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس نے سخت غیظ و غضب اور غصے کا اظہار اللہ نے کیا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں اگرچہ کہ ظاہر میں بچ جائیں گے، لیکن آخرت میں ان کی اتنی سخت پکڑ ہوگی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کیسے چھوڑے؟
دنیا میں جب اللہ نے اتنی برائیاں بیان کی ہے اور اپنے اتنے غصے کا اظہار کیا ہے، اپنے کلام پاک میں کیا ہے، تو آخرت میں ان کی کیا سزا ہو سکتی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ کس ہستی پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کس ہستی کے خلاف بول رہے ہیں۔ پوری دنیا جب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں قدم رکھا ہے، آپ دنیا میں مبعوث کیے گئے، اس وقت سے لے کر آج تک، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اکثر لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گن گائے ہیں، آپ کی تعریف کی ہے، مجبور ہیں۔ صرف مسلمان نہیں، غیروں کی پوری تاریخ اٹھا کر پڑھو آپ۔ دا 100 کے نام سے جو کتاب مائیکل ہارٹ نے لکھی، خود ایک عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، خود ایک عیسائی ہے، دنیا کی 100 شخصیتوں کا، لوگوں کا اس نے انتخاب کیا کہ دنیا میں جنہوں نے ایک بڑا کارنامہ کیا ہے، دنیا کا ایک بڑا مجمع، لوگوں کی ایک بڑی تعداد جن سے متاثر ہوئی ہے، جن کو دیکھ کر ایک بڑے مجمع اور قوموں کی زندگیاں بدلی ہیں، ایسی کون سی شخصیات ہیں؟ پوری دنیا کی ہسٹری کو سامنے رکھ کر اس نے 100 لوگوں کا انتخاب کیا، چنا اور ایک کتاب لکھی دا 100 کے نام سے۔ اس میں مجبور تھا، سب سے پہلا نام، سب سے پہلا مقام جس نے دیا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا۔ خود عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تیسرے نمبر پر لاتا ہے۔ وہ عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے نمبر پر لانا چاہیے تھا، نہیں، اس کے سامنے سب سے پہلا نمبر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ جب اس نے کتاب لکھی، منظر عام پر وہ کتاب آئی، لوگوں نے اسے پوچھا کہ تو خود ایک عیسائی ہو کر، کرسچن ہو کر، عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لکھنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نے کیوں پہلے لکھا؟ تو وہ کہتا ہے میں مجبور تھا کہ اس جیسی شخصیت پوری دنیا میں کوئی نظر آتی ہی نہیں، کہ اس کی پوری زندگی بالکل پاک صاف ہے، کہیں بھی انگلی رکھنے کی جگہ اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی ہے، عیب نام کی چیز اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی ہے، تو بتاؤ میں اسے پہلا نمبر نہ دوں تو کس کو دوں؟ اور اتنا ہی نہیں، اس کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ کس کی زندگی بتا سکتے ہو؟ جس کے شب و روز، دن رات، جس کی تنہائی، جس کی خلوت، جس کی جلوت، جس کے گھر کا حال، جس کے باہر کا حال، جس کے خود اپنے ملکوں کا حال، بیرون ملکوں کا حال، ہر جگہ کے ایک ایک سیکنڈ کو محفوظ کیا گیا۔ ایسا کائنات میں کوئی شخص بتا دو، کسی کی شخصیت بتا دو جس کی زندگی من و عن، پیدائش سے لے کر موت تک محفوظ ہو، جس کی ایک ایک چیز، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا گیا۔ ایسی کوئی ذات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی من و عن محفوظ ہونا خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے دنیا کے لیے، کہ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اسے پڑھ کر یہ سمجھ لینا چاہیے، اپنے دن کو ملوا لینا چاہیے کہ اس سے بڑی ذات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، کہ جس کی پوری زندگی من و عن اس طرح محفوظ ہو۔ 50 سال پہلے جو آدمی گزرا اس کی زندگی آپ نہیں بتا سکتے مجھے، جبکہ آج کا یہ ترقی یافتہ دور جس میں ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ چیلنج ہے، 50 سال پہلے کی بات چھوڑ، آج سے چیلنج کروں گا، ابھی سے چیلنج ہے، ایک بچہ پیدا ہو جائے آج، اس کی زندگی موت تک کی اس ترقی یافتہ دور میں من و عن محفوظ کر کے بتا دو۔ چیلنج ہے، پوری دنیا کے باطل کو چیلنج ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی پر انگلی اٹھانے والے۔ آج سے چیلنج ہے کہ ایک نئے بچے کی زندگی محفوظ کر کے بتا دو، من و عن، آج پیدا ہوا ہے، موت تک اس کی پوری زندگی محفوظ کر کے بتا دو کہ کیسے بڑا ہوگا، اس نے کیا 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 ہے، گھر میں کیا کرتا تھا، باہر کیا کرتا تھا، دن میں کیا کرتا تھا، رات میں کیا کرتا تھا، ایک ایک سیکنڈ محفوظ کر کے بتا دو، نہیں بتا سکو گے۔ دنیا بے بس ہو جائے گی، عاجز ہو جائے گی۔ وہ صرف ایک زندگی ہے جس کو اللہ نے محفوظ کرایا،
اپنے جانثار صحابہ کے ذریعے اور جانثار صحابیات کے ذریعے اور آپ کی اولاد اور آپ کی 11 بیویوں کے ذریعے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 11 بیویاں تھیں، اعتراض کرنے والا بھی میں بتاؤں گا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کے گھریلو زندگی پوری کی پوری امت کے سامنے آئے، انسانوں کے سامنے آئے کہ آپ کے گھر کے 24 گھنٹے کیسے گزرتے تھے، ایک ایک سیکنڈ محفوظ کیا گیا ان بیویوں کے ذریعے سے۔ انہوں نے بتایا گھر کا حال، کہ گھر میں دن میں آپ کیسے رہتے تھے، دوپہر میں کیسے رہتے تھے، شام میں کیسے رہتے تھے، رات میں کیسے رہتے تھے، بستر پہ آتے تو آپ کیسے رہتے تھے، ایک ایک لمحہ محفوظ کر کے انسانیت تک پہنچایا، بتایا دیکھو اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، اب بتاؤ کہیں انگلی رکھ سکتے ہو تو انگلی رکھ کے بتاؤ۔ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، یہ صرف ہٹ دھرمی ہے۔ پچھلے جتنے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اعتراض کیا اور کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اعتراض کر رہے ہیں وہ گنے چنے ہیں، وہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی ضد اور دشمنی میں کر رہے ہیں، ورنہ تو خود ان کا دل اندر سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر ہم دل کی کیفیت کو جان سکتے تو ہم دیکھتے ان کا دل خود اس کا انکار کر رہا ہے کہ جو کیچڑ ہم اللہ کے نبی پہ اچھال رہے ہیں وہ بالکل 100% غلط ہے، یہ ذات اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ صرف ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، دشمنی ہے۔ خواہ مخواہ کے اعتراضات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کیے جا رہے ہیں، آپ کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک سب سے معروف اور مشہور اعتراض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، نور نظر، بڑی چہیتی بیوی تھی، ان کو لے کر کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جو نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اب اسے لے کر اعتراض کیا جا رہا، ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی، 11 عورتوں سے نکاح کیے، اور اس میں ایک بیوی یہ ہے حضرت عائشہ، جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کر کے اپنے گھر لائے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر خود اس وقت ایک قول کے مطابق 52 یا 54 سال کی تھی، 52 یا 54 ایئرس۔ اب یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی بھی عقلیں اب معاف ہو چکی ہیں، بالکل کمزور ہو گئی ہیں، غیروں کے اعتراض سنتے ہی فوراً متاثر ہو جاتے، فوراً سوچنے لگتے ہیں۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے، ہم نے اب تک سوچا نہیں ہے کہ ظاہر میں تو یہ چیز غلط نظر آتی ہے ہمیں بھی، کہاں 9 سال کی بچی اور کہاں 52 سال اور 54 سال کی اتنی بڑی ہستی، ان کا نکاح کیسے ہوا؟ یہ تو ایک ظلم ہے۔ باطل اعتراض کرتا ہے تو مسلمان شک و شبے میں مبتلا ہو گیا۔ اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ ہم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، ہسٹری ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کی پوری زندگی، آپ کی زندگی کا مشن، مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہم بھی شکوک و شبہات میں پڑ رہے ہیں۔ آج دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ رہا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے ہمیں اس کا۔ تو یہ جو اعتراض ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی عمر میں ایک 9 سالہ بچی سے نکاح کیا، یہ بالکل غلط کھوکھلا اعتراض ہے، ذرہ برابر بھی اس میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کم عمر لڑکیوں سے نکاح کرنا ایک عام بات تھی، ماحول تھا، معاشرے میں اس طرح کم عمر لڑکیوں سے نکاح کیے جاتے تھے، اور عرب کا وہ ماحول، وہاں کی آب و ہوا، جس میں عورتیں بہت جلد بالغہ ہو جاتی تھی، وہ اس زمانے میں نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغہ ہو جاتی ہیں، یہ کم از کم ہے۔
9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے نا، شادی کے لائق ہو جاتی ہے، اس کی آپ شادی کرا سکتے ہیں۔ یہ میڈیکل سائنس کی رپورٹ ہے، آج خود دنیا اس تحقیق پر پہنچ چکی ہے، آج کے دور میں بتا رہا ہوں کہ 9 سال کی عمر میں وہ بالغہ ہو جاتی ہے، شادی کے لائق ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں بھی وہاں کی آب و ہوا جو تھی عرب کی، لڑکیاں بہت جلد بالغہ ہو جاتی تھی، شادی کی عمر ہو جاتی تھی ان کی، اور ان کی وہ صلاحیت ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بی بی عائشہ سے نکاح کیا ہے وہ کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ 6 سال کی عمر میں اگرچہ کہ نکاح ہوا، لیکن رخصتی جو گھر سے ہوئی ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ یہ باقاعدہ روایتوں میں موجود ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے کہ بی بی عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ خود اپنے میکے، اپنے ماں کے گھر میں تھی۔ 3 سال کے بعد جب 9 سال کی عمر ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رخصت کیا گیا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئی۔ اور کوئی زبردستی نکاح نہیں ہوا ہے، بلکہ خود ماں باپ نے اپنی پسندیدگی کے ساتھ یہ نکاح کرایا ہے، ظلم نہیں کیا ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو اس وقت خود وہ منع کر دیتی، بی بی عائشہ، ماں باپ منع کرتے یا بی بی عائشہ خود منع کر دیتی۔ اور خود بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، یہ نکاح آسمانوں سے طے ہوا تھا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو باقاعدہ ایک شیشے میں، بخاری کی روایت ہے، ادھر ادھر کتابوں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، بخاری شریف جو دنیا میں قرآن کے بعد سب سے صحیح مانی جانے والی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں روایت موجود ہے کہ خود جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر شیشے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھائی باقاعدہ کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں، اللہ آپ کے نکاح میں ان کو لانے والے ہیں۔ جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے انسانوں کو بنایا، اس کی طرف سے یہ فیصلے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری چھوٹی عقلیں اسے کہاں سمجھ سکتی؟ تو یہ ایک بات تو یہ ہے، اعتراض کا جواب صاف یہ ہے کہ عرب کا ماحول، آب و ہوا، موسم ایسا تھا کہ وہاں لڑکیاں اس عمر میں بالغہ ہو جاتی تھی، شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ چنانچہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، بی بی عائشہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر آئی ہے 9 سال میں، جب آپ بالغہ ہو چکی تھی۔ دوسری بات جو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نعوذ باللہ اس طرح کم عمر لڑکی سے اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود نکاح کر کے نعوذ باللہ عیش کیا ہے، آپ نے بالکل غلط اعتراض ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اگر ہم نے پڑھی ہوگی، اللہ کریں کہ ہم پڑھیں، کم از کم اب تو پڑھیں، کچھ تو ہمیں عقل آئے کہ پوری سیرت آپ کی پڑھیں، سیرت مصطفیٰ، بہت ساری سیرتوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، سیرت مصطفیٰ تفصیلی کتاب بھی ہے، پورے ڈیٹیلز بھی ہیں اس میں، اور زیادہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اتنی 3 جلدیں ہیں اس کی۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے گھر میں پڑھنا شروع کریں، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمیں بھی معلوم ہو، ہماری ماں بہنوں کو معلوم ہو، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی جو نسل ہے آئندہ چل کر یہ بڑے ہونے والے، ان کے سامنے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے کیسے اعتراضات کیے جائیں گے، تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور ان کی زندگی کس طرح پاکیزہ گزری، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو غرض میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نکاح کیا، اس پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، اتنی عمر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہونے کے باوجود 52 سال، 50 پر 2 سال یا 50 پر 4 سال ہونے کے باوجود ایک 9 سال کی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیا، تو یہ عیش کیا آپ نے، نعوذ باللہ مزے کیے ہیں آپ نے۔ یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھری جوانی میں آپ نے جو نکاح کیا تھا، کس سے کیا تھا؟ ایک ایسی بوڑھی عورت سے کیا تھا جو 2 شوہروں سے بیوہ تھی،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر عین جوانی کی تھی، 25 سال کی، ہٹے کٹے نوجوان، جنت کے 40 مردوں کی طاقت تھی آپ کو، اور جنت کا ایک مرد دنیا کے 100 مردوں کی طاقت رکھتا ہے۔ ایسی طاقت رکھنے والا شخص، اور جس کے حسن و جمال خوبصورتی کی دنیا میں کیا آسمانوں پہ کوئی مثال نہیں، ایسا شخص ایسی عین جوانی میں، ایسے حسن و جمال کے ساتھ، ایسی بھرپور طاقت اور جوانی میں کس سے نکاح کر رہا؟ ایک بوڑھی عورت سے نکاح کر رہا جو پہلے ہی 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسی عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں، یہ عیاشی ہے، یہ نعوذ باللہ۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزے کرنے ہوتے تو وہ جوانی میں کافروں نے پیشکش کی تھی، نہیں کی تھی پیشکش؟ جب 40 سال کی عمر ہوئی، کافروں نے کیا کہا؟ آپ ہمیں یہ دعوت کیوں دیتے ہیں دین کی، اسلام کی؟ اگر آپ کو خوبصورت عورتیں چاہیے تو بتاؤ، پورے حجاز میں سب سے خوبصورت جو لڑکیاں ہیں سب کو لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، آپ جسے چاہے چن لو، نکاح کر لو۔ یہ پیشکش ہوئی تھی۔ اگر عیاشی کرنی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے ایک نمونہ تھے۔ آپ کی ذات، آپ کی زندگی پہ کہیں انگلی رکھنے کا نام و نشان نہیں چھوڑنا تھا، تو اس لیے 25 سال کی عمر میں، عین جوانی میں، عین حسن و جمال کے ساتھ جو نکاح کیا، ایک بوڑھی عورت سے نکاح کیا جس کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے وہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال ان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، 6 بچے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے، کن سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 بچے، ایک بیٹے کو چھوڑ کر ابراہیم، اس بیٹے کو چھوڑ کر 4 بیٹیاں 2 بیٹے اسی بوڑھی بیوی سے ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح کرنے کی بالکل فکر نہیں کی۔ خاندان والوں نے، رشتہ داروں نے، صحابہ نے، انہوں نے کہا کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے 6 بچے ہیں، ان کی تربیت کون کریں گے، پرورش کون کریں گے؟ آپ پر تو نبوت کی بڑی ذمہ داری ہے، پورے روئے زمین کے ایک ایک انسان کو دین میں داخل کرنا، دوزخ سے بچانے کی ذمہ داری ہے۔ دن رات آپ اس میں لگے ہوئے، کھپے ہوئے، اپنی جان لگا رہے ہیں، جان کی قربانی دے رہے ہیں آپ۔ بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ اس لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے نکاح کر لیں تاکہ بچوں کا کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ لوگوں نے پیشکش کی، تب جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں میں ہاں ملائی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بیویوں کا انتخاب ہوا۔ ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو خود بوڑھی تھی، وہ بھی بوڑھی ہے، بیوہ ہے وہ بھی۔ اب ایسی بیوی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں لائے ہیں، مقصد کیا ہے؟ بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، عیش نہیں ہے، مزے کرنا نہیں ہے۔ کس ہستی پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ دوسری بیوی اس موقع پر لائے ہیں، وہ بھی بچوں کے لیے لائے ہیں۔ اور پھر 2 سال یا 3 سال کے بعد یا کچھ وقفے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تصویر دکھائی گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کو آپ اپنے نکاح میں لائیں۔ تو پھر پیغام بھیجا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹی تھی ان کا نکاح کرا دیا 6 سال کی عمر میں۔ پھر بعد میں 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ اب یہ نکاح جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا ہے اتنی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ، ایک تو جواب دے دیا کوئی ظلم نہیں، کیونکہ ماحول تھا، موسم ویسا تھا، لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھیں، اور خود خوشی خوشی یہ نکاح ہوا۔ اور دوسری بات، خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کر کے مجھے جو خوشی ہوئی ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہمارے لیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہوں، آپ کی بیوی کہلاؤں۔ انہوں نے کبھی زندگی میں یہ شکایت، آپ دکھائیں پوری ہسٹری اٹھا لیں، ہندو جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کو بولو، ان سے کہو ہسٹری لا کر آپ دکھاؤ ہمیں، جن کی آپ تائید کر رہے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، ایک 52 سال کے شخص نے ایک 9 سال کی بچی پر ظلم کیا، نکاح کر لیا، ان کی زندگی آج بھی محفوظ ہے۔
لاؤ ہسٹری اٹھا کر دیکھو، ان کی زبان سے ایک جملہ بتا دو کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، کہ اس بچی کی زبان سے جملہ نکلا ہو۔ اگر ظلم ہوا ہوتا تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بیان کر دیتی کہ میرے ماں باپ نے زبردستی میرا نکاح کرایا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگا اتنی بڑی عمر کے شخص سے میں نکاح کروں۔ پوری ان کی زندگی محفوظ ہے، سیرت عائشہ کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، پوری زندگی محفوظ ہے ان کی، بچپن سے لے کر موت تک کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی 47 سال زندہ رہی وہ دنیا میں، 47 ایئرس، 47 سال زندہ رہی۔ 58 ہجری میں وفات ہوئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنی بڑی زندگی زندہ رہی وہ، اور پوری زندگی ان کی محفوظ ہے کتابوں میں، کبھی ان کی زبان پر ایک مرتبہ بھی اس پر افسوس کے جملے نہیں نکلے کہ میری کم عمر میں اس طرح کی شادی کر دی گئی۔ بھائی کم از کم شوہر کے انتقال کے بعد تو بھی ہمت ہوتی ہے نا بولنے کے لیے، کہیں بھی نہیں دکھا سکتے۔ کتنے سال زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ 47 سال، 47 ایئرس، کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، اور ہر وقت خوشی محسوس کرتی تھی، فخر کرتی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی، میرے لیے ایک فخر کی چیز۔ تو اعتراض کرنے والوں کے منہ پر تو ایک بہت بڑا تماچا ہے، جس کو لے کر تم اعتراض کر رہے ہو، جب اسے خوشی ہے تو تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عائشہ سے نکاح کیا تھا وہ عیش کے لیے نہیں کیا تھا، وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ گھر کا دین امت کے سامنے آنا چاہیے، عورتوں کے مسائل امت کے سامنے آنے چاہیے۔ وہ کون بیان کریں گے؟ پوری دنیا تک کون پہنچائیں گے؟ اللہ کے نبی کہاں کہاں جا کر پہنچائیں گے؟ کتنی جگہ آپ جائیں گے؟ گھریلو پورے مسائل اللہ کے نبی کیسے بیان کریں گے؟ تو گھر کے مسائل، عورتوں کے مسائل پوری دنیا تک پہنچانے تھے، تو اس کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو بالکل اس کی جوانی، اس کا ابتدا ہی بالکل پاک صاف ماحول میں گزرا ہو، کہیں اس کے دل کے تختی پر گناہ نام کی چیز بھی نہ ہو، ایسی پاک عورت کی ضرورت تھی۔ تو اللہ نے انتخاب فرمایا، چھوٹی عمر میں 6 سال میں نکاح کرایا، 9 سال بالغہ ہوئی ہے، آپ کے گھر میں پہنچی ہے، آپ کے گھر میں ہی آپ کی تربیت بھی ہوئی، نبی کے گھر میں تربیت ہوئی۔ اس سے بہترین کوئی ہے مربی جو کسی کی تربیت کر سکے؟ کائنات کا سب سے پاکیزہ گھر ہے اور پاک مربی اور ٹیچر ہے، وہ تربیت کر رہا، تو اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی؟ اب ایسی پاک ہستی نے گھر کے پورے دین کو، کہ گھر میں زندگی کیسی گزارنی چاہیے مردوں کو، اور اسی طرح عورتوں کے دین کو کہ عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی چاہیے، پھر اسی طرح عورتوں کے نجی خاص مسائل اور عورتوں کے عمومی مسائل جو کچھ تھے وہ پورے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محفوظ کیے اپنے دم۔ اللہ نے ان کو بڑا حافظہ دیا تھا، پورے 2200 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، 2210، ایک بڑی تعداد ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے اتنی روایتیں نہیں بیان کی حدیث کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے ایک بڑی تعداد ہے، خود صحابہ میں بعض علماء نے کہا ہے کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بھی کوئی نازک بڑا مسئلہ آتا، اس کا حل معلوم نہ ہوتا، تو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود ہوتے، کہاں رجوع کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے کہ مسئلے میں پھنس گئے، معلوم نہیں ہو رہا، آپ بتائیں، تو وہ بتاتی تھی جواب، کیونکہ انہوں نے حضور کی زندگی پائی ہے، گھر کی پوری زندگی دیکھی ہے، باہر کی زندگی بھی دیکھی ہے، حضور کے شب و روز ان کے ساتھ گزرے ہیں، اور بالکل ابتدائی دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں۔ جو کچھ ان کے دل و دماغ میں پڑا ہے بالکل پاک صاف تختی پر، سلیٹ پر اللہ کے نبی نے پورے دین کو نقش کیا تھا۔ دنیا نام کی چیز نہیں تھی اس تختی پر، سلیٹ پر کوئی۔ جتنی بھی دوسری 10 بیویاں تھیں وہ سب دوسروں کے پاس سے آئی ہوئی تھی، ان کی زندگی پہلے کیسی گزری، کفر کے حالت میں گزری، فلاں جگہ گزری، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ گزری تھی۔
وہ بعد میں حضور کے نکاح میں آئی ہیں، بڑھاپے کی حالت میں آئی ہیں، تقریباً 10 بیویاں، صرف یہ ایک بیوی تھی جو عین بلوغ کے عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دین کو ایک پاک تختی اور پاک سلیٹ پر لکھنا تھا کہ اس میں دنیا نام کی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ یہ دین قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ عورتوں کا دین ہے، ان کے خاص مسائل ہیں، گھر کا دین ہے، میاں بیوی کا دین ہے، یہ اس عورت کے ذریعے سے امت تک پہنچانا۔ تو جوابات تو بہت ہیں دینے کے لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا وہ عیش کے لیے نہیں کیا تھا، کرنا ہوتا تو عین جوانی میں کر لیتے۔ یہ 50 پر 2 سال، 50 پر 4 سال کی عمر میں کوئی عیش کے لیے نکاح کرتا ہے؟ شرم بھی آنی چاہیے ان نالائقوں اور گدھوں کو جو اللہ کے نبی پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ زندگی پڑی ہوتی تو زبان ہمت نہ ہوتی حرکت کرنے کی کہ عیش کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا سنا ہے کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عیش تھا کہ بی بی عائشہ کو لے کر عیش بیان کر رہے ہیں، خود بیان پر پاتی ہیں کہ گھر کا حال یہ تھا کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا میرے، کمی کچھ نہیں تھی۔ اللہ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ بنی اسرائیل جیسی بدبخت قوم کے لیے 40 سال آسمانوں سے دسترخوان اتارا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا۔ پوری سورت اللہ نے بیان کر دی، سورہ مائدہ 7ویں پارے میں۔ کیا اپنے محبوب کے لیے نہیں اتار سکتے تھے؟ دنیا کا ہر عیش نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن اللہ کے نبی نے خود اپنے لیے فخر فخیری کو پسند کیا۔ فخر کو فخر کہتے ہیں اپنے لیے، وہ فخیری پر فخر کرنے والے تھے۔ دنیا کا عیش ان کے لیے نام مانے نہیں رکھتا تھا۔ زندگی تو یوں گزری ہے کہ 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، ایک کپڑوں میں زندگی گزر رہی ہے، کئی دن گزر جاتے تھے روٹی کے ٹکڑے کو دیکھ کر۔ ایسی زندگی گزارنے والے شخص پر ایسا اعتراض کرنا گھٹیا اعتراض، خود اعتراض کرنے والے کے گھٹیے پن پر دلالت کرتا ہے۔ جو اللہ نے کہا اس جملے کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں، جو اللہ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا تھا، 8 برائیاں بیان کر کے کہا تھا کہ یہ حرام زادہ ہے جو نبی پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو اب تک جتنے لوگوں نے نبی پر انگلی اٹھائی ہے اور جو آئندہ اٹھائیں گے ان کو قرآن کی یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نبی پر انگلی اٹھائیں گے تو اللہ کی طرف سے ہماری یہ برائیاں بیان کی گئی ہے، اور اتنی خطرناک بات اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر برابر فٹ ہوگی کہ ہمارے باپ کا بھی پتہ نہیں۔ غرض بزرگان محترم، اس وقت اس نازک ماحول میں، نازک حالات میں ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، جانیں، اسے سمجھیں، غیروں کے اعتراض کرتے ہی فوراً پریشان نہ ہو جائیں، فوراً شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پوری تاریخ، پوری سیرت ہمارے سامنے ہوگی تو ہم اش کریں گے اللہ کے نبی کی زندگی پر کہ کیا زندگی گزار کر گئے۔ یہ پوری تاریخ، پوری ہسٹری ہمیں پڑھنا ہے، اپنے ماں بہنوں کے سامنے پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں اس درجہ ہونی چاہیے جس کے بارے میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہارے باپ سے، تمہاری اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی طرح بنا لیں، ہماری زندگیاں بن جائیں۔ صرف زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، سنتوں سے محبت کریں، سنتوں والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کو سنتوں کا ایک نمونہ بنائیں، اس کی کوشش اور محنت کریں۔ یہ تقاضا ہے ایمان کا کہ صرف جوش میں آنا نہیں ہے، جوش کے ساتھ ساتھ ہوش بھی رکھو اور اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی فکر بھی کرنی ہے ہمیں۔ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے ہمارے اوپر
جو ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اسی کے ساتھ دوسرا حق اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، آپ کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے کریں، جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنے کی پوری طرح کوشش کریں۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں، درود بھیجتے رہیں۔ اور فی الوقت اس ماحول میں ان لوگوں نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازیبا کلمات کہے ہیں اس کا ہم بھرپور طریقے سے کنڈم کریں، اس کی تردید کریں، اور حکومت سے جہاں تک ہو سکے ہمارا یہ پرزور مطالبہ پورے عالم میں الحمدللہ دیکھا گیا، احتجاجات ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے، جس کا ایک ہلکا سا اثر پڑا، لیکن وہ اس کی سزا نہیں ہے کہ صرف اپنی جگہ سے ان کو برطرف کر دینا، اپنی جماعت سے نکال دینا، یہ سزا نہیں ہے۔ سزا تو اسلام میں جو اللہ کے نبی پر نازیبا کلمات کہنے والا اس کی سزا تو قتل ہے، واجب القتل ہے۔ تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، پرزور طریقے سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت ایسے لوگوں کو سخت سے سخت طریقے سے سزائیں دے، کیونکہ یہ ملک جو سیکولر کہا جاتا ہے، ہر آدمی کو یہاں آزادی حاصل ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو ہم تکلیفیں پہنچائیں۔ آزادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے مقتدا، ان کے رہنما اور ان کے بڑوں کو برا بھلا کہیں۔ اسلام بھی ہمیں اس سے منع کرتا ہے، حتیٰ کہ اسلام نے یہاں تک ہمیں تعلیم دی ہے کہ غیروں کے جو بڑے ہیں ان کو بھی تم برا بھلا مت کہو، جن کو وہ معبود بنائے ہوئے ہیں، جن کو وہ اپنے بڑے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی برا بھلا مت کہو۔ اسلام کی تعلیمات تو یہاں تک ہے۔ اسلام جیسا مذہب کوئی بتا نہیں سکتے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، امن و شانتی کا پیغام دینے والا ہے، لہذا اس مذہب کو سنجیدگی سے پڑھیں، مطالعہ کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارے اعتراضات انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں امن و امان کے فیصلے فرمائے، بالخصوص ہمارے ملک کی، اسلام کی، مسلمانوں کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت، حرمت اور عظمت کی اللہ تبارک و تعالی پوری حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ سنتوں والی زندگی اللہ تعالی ہمیں، ہماری عورتوں کو، ہماری نسلوں کو موت تک اللہ تعالی سنتوں والی زندگی بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔